10 ذی الحجہ کا پہلا کام، سب سے پہلے آج آپ کو رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے۔ ان تین میں ترتیب واجب ہے، اور طواف زیارت 10 کی صبح سے 12 کی مغرب تک کبھی بھی کر سکتے ہیں، ترتیب ضروری نہیں۔ تو آج مینا میں سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ مینا میں 3 جگہوں پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں۔ اب اس کی 5 منزلہ عالیشان عمارت بنی ہوئی ہے، اور ہر طرف سے آنے والوں کے لیے الگ الگ منزلیں طے کر دیے ہیں۔ داخل ہونے کا راستہ بھی الگ ہے اور نکلنے کا راستہ بھی الگ ہے۔ پہلا جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے، جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں۔ دوسرا اس سے آگے ہے، اس کو جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی جمرہ کہتے ہیں۔ تیسرا بالکل مینا کے اخیر میں ہے، جس کو جمرہ عقبہ یعنی آخری جمرہ کہتے ہیں۔ آج صرف جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا وقت صبح صادق سے آئندہ کل کی صبح صادق تک ہے، لہٰذا اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ جس وقت سہولت اور آسانی ہو اس وقت ماریں، رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اور ابھی تک جو آپ لبیک پڑھ رہے تھے، بڑے شیطان پر پہلی کنکری کے ساتھ لبیک کا سلسلہ بند کر دیں۔ تو 10 تاریخ کا پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑیں، اور ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا پڑھتے جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضن للرحمن۔ میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی زبان میں کہیں، شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مارتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنکریاں ستون ہی کو لگنا ضروری نہیں، بلکہ ستون کے اطراف میں بنے ہوئے دائرے میں بھی گر جائے گی تو واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر کنکری کو الگ الگ مارنا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے یا غصے سے 7 کنکریاں ایک ساتھ مار دی تو یہ ایک ہی کنکری مانی جائے گی، لہٰذا ایک ایک کنکری الگ الگ ماریں۔ کنکری مارنے کے لیے جب اپنے خیمے سے چلے تو کچھ کنکریاں زیادہ لے کر چلیں، تاکہ کوئی کنکری آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو کم نہ پڑے، کیونکہ وہاں سے کنکری اٹھانا سخت منع ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو سب سے پہلے شیطان پہلے جمرے کے پاس ملا اور ذبح کرنے سے روکنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ آگے بڑھ کر دوسرے جمرے کے پاس نظر آیا اور ذبح کے ارادے سے روکنا چاہا۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر چھوٹے جمرے کی جگہ نظر آیا، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور عاشقانہ عمل پسند آ گیا، تو قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ان جگہوں پر میرے بندے ابراہیم کی نقل اتارو۔ دوسرے کی طرف سے کنکریاں مارنا کب جائز ہے؟ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، بہت سارے لوگ کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔ یہ وکیل بنانا کب جائز ہے؟ یاد رکھیں، کوئی آدمی ایسا بیمار، کمزور، بوڑھا یا اپاہج ہے جو چل نہیں سکتا ہے، تو اس کی طرف سے دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے نائب بنانا جائز ہے، یعنی اس کی کنکری دوسرا مار سکتا ہے۔ وہ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے، پھر اس کی کنکری مارے۔ لیکن اگر کوئی مرد یا عورت تندرست ہے، صرف تھکان کی وجہ سے یا بھیڑ سے گھبرا کر دوسرے کو نائب بنا دے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی کنکری خود اپنے ہاتھ سے مارنی پڑے گی۔ دوسرے کو اگر نائب بنا دیا تو یاد رکھیں یہ رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا۔